کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا. اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میرے سے یہ حرکت سرزد نہ ہوتی جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی, حضور کے اتنے غضب اتنے غصے کا میں مورد بنا. تو یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر شخص کو یہ آزادی دی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کوئی دنیا کی آئین, کوئی دنیا کی حکومت, کوئی دنیا کا شخص اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم دل سے مسلمان نہیں ہو, تم صرف دکھاوے کے مسلمان ہو. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا کہ اسے کہا کہ اگر وہ دکھاوے کے لیے بھی ہے تو پھر بھی اسے چھوڑ دو. تو یہاں پہ تو ہمارے متعلق فتوے دیے جاتے ہیں باقاعدہ, اور جس طرح سلیم الدین صاحب نے ذکر کیا ہے میڈیا پہ باقاعدہ اس کے چرچے ہوتے ہیں, میڈیا پہ آنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ ان کا قتل واجب ہے, آپ کریں, جنت میں جائیں, اور یہ ہر مسجد سے اعلان ہوتا ہے. مولوی ہر مسجد سے اپنے عوام کو بھڑکاتے ہیں اس پہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دوسرا, اگر اس کا پہلو ہم دیکھیں تو اس جماعت احمدیہ کو اتنی پرامن ہے, وہ اپنے نظریات کسی پہ نہیں تھوپتی. وہ آرام سے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا, کبھی اس کی طرف سے کبھی کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ دہشت گردی میں شامل ہے یا اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسا الزام ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو آج صبح میڈیا پہ مختلف چینلز پہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے متعلق جو معلومات ملی ہیں, وہ رائے ونڈ میں بھی رہے, قریبی کسی مسجد میں بھی انہوں نے رات گزاری, پھر انہوں نے یہ حملہ کیا. جب اس قسم کی کارروائیاں سامنے آتی ہیں تو پولیس کو چاہیے, اور جو بھی انتظامیہ اس کو چاہیے کہ اس پہ پوری طرح گرفت کرے, اس کو پکڑے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو عام طور پہ لے لے اور کسی قسم کے اس پہ ایکشن نہ ہو, صرف میڈیا پہ پٹی چل جائے. ٹھیک ہے خان صاحب, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے, وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد ناظرین اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے ہم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے, جو کہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور ترجمان ہیں ایم کیو ایم کے. ان کو بھی لائن پہ لیں گے, ان کا بھی ایم کیو ایم کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے, اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جماعت احمدیہ کے مطابق انہوں نے حکومت پنجاب کو کئی بار انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس قسم کی تھریٹس مل رہی ہیں, تو کیا تحفظ فراہم کرنے میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی, اور کمی رہی, تھوڑی کوتاہی رہی, اور اگر کوتاہی رہی ہے تو اس کو کس طریقے سے کس طریقے سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام یورپ کی آواز لندن اسٹوڈیو سے پروگرام یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور بات کر رہے ہیں ہم لاہور میں جماعت احمدیہ کی جو 2 مساجد ہیں ان پر جو خون کی ہولی کھیلی گئی, اور جو 100 سے زائد تقریباً 100 سے زائد جو احمدی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا پھر دردی سے. اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں کون ذمہ دار ہیں اور اس کا کیا حل ہے. اور جماعت احمدیہ جو کہ ایک پرامن جماعت جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے, کبھی ان کی طرف سے احتجاج نہیں کیا گیا, کیوں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے حل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. مکرم ظہیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مکرم ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب جو کہ ایم پی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رابطہ کمیٹی کے رکن اور ترجمان ایم کیو ایم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اسلام پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سننے کے لیے ترس گئے ہیں, اور ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں. اب ذرا پہلے ناظرین کو بتا دیجئے کہ آپ کی نہ آنے کی وجہ کیا تھی. السلام علیکم بھائی, آپ کو اور جو معزز مہمان گرامی اس وقت تشریف فرمائے ہیں آپ کے ساتھ, محترم ظہیر احمد صاحب جی, اور ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب جی, آپ کو جتنے حضرات سن رہے ہیں تمام اصحاب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں بہت بہت. اور میں اس کے ساتھ ساتھ بہت معذرت خواہ بھی ہوں آپ سے کہ مجھے آنا تھا, لیکن کچھ ایمرجنسی کچھ مصروفیات کی بنا پر میں نہ آ سکا, جس کا مجھے افسوس ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قریب کسی روز ضرور حاضر ہوں گے آپ کے مہمانوں کے ساتھ. مصطفیٰ بھائی, ہم بات کر رہے ہیں جو حال ہی میں آپ نے دیکھا جمعہ کے روز جماعت احمدیہ کی 2 مساجد پر جو دہشت گردی کی گئی, جو حملہ کیا گیا, وہ پوری دنیا کے سامنے آپ بھی بہتر طریقے سمجھتے ہیں. آپ کے جو قائد محترم الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی
اس کی مذمت بھرپور مذمت کی ہے. اور کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موقف ہے ایم کیو ایم کا؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس مکمل واقعے کا؟ طالبان ملوث ہیں یا کوئی اور اس میں ملوث ہے؟ صاحب، یہ جو 2 روز پہلے جو واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقوں ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو میں، جو احمدی کی عبادت گاہوں پر جو دہشت گردی کے جو حملے ہوئے ہیں، ان واقعات کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے. اور اس میں اب تک کی جو اطلاعات ہے 93 معصوم بے گناہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، اسپتالوں میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ہم اس واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان میں جو ایک فتنہ، ہم تو اسے فتنہ قرار دیتے ہیں، یہ جو ایک فتنہ ہے جو ایک طالبانائزیشن کا، اور ایک تسلسل ہے کہ کہیں مساجد پر حملے ہوئے ہیں، کہیں امام بارگاہوں پر حملے ہوئے ہیں، کہیں ربیع الاول کے اجتماعات پر خودکش حملے ہوئے ہیں، کہیں عاشورہ کے جلوسوں پر خودکش حملے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز کے موقع پر اس نماز پر حملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، مگر یہ بتائیے مصطفیٰ بھائی، یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ ظہیر خان صاحب جو کہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کی، انہوں نے ابھی یہ فرمایا کہ خصوصی طور پر جماعت احمدیہ کو اس لیے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، بنایا جاتا رہا ہے کہ ان کو واجب القتل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ آئین جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ پوسٹر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں مختلف دیواروں پر ختم نبوت کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے اور جلسے جلوس ہوتے ہیں. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ خصوصی طور پر احمدیوں پر جو ہے دوسری جو اقلیتیں ہیں یا دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو جماعت احمدیہ پر زیادہ ظلم ہوتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا صاحب کہ پاکستان میں یہ جو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت یہ جو ایک انتہا پسندی کے رجحانات پیدا کیے گئے کہ تمام مخالف عقائد رکھنے والوں کو کافر قرار دے دیا جائے اور مخالف عقائد اور مخالف مذاہب کے لوگوں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ ایک تسلسل جاری ہے. اور اب تک تو جس طرح دیگر فرقوں اور مذاہب کے ماننے والوں کو اس طرح سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور جیسے خود ابھی آپ نے فرمایا ظہیر احمد خان صاحب کے حوالے سے کہ جو احمدی بھائی ہیں پاکستانی شہری، ان پر بھی مختلف مواقع پر مختلف شکلوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی رہیں، اور اب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں پر اس طرح سے دہشت گردی کا حملہ کیا گیا اور سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا، ان کو دھماکہ کر کے ان کے جسم کے چیتڑے اڑائے گئے ہیں. تو یہ دیکھیے، اسلام کسی کا عقیدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، کسی کا فقہ مسلک کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم اسلام ہی کے اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام تو مذہب ہی امن و سلامتی کا ہے. اسلام میں تو کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا جاتا ہے. ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ ذمہ دار آپ طالبان کو ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیے، یہ یقیناً طالبان چاہے وہ کسی بھی نام سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ابھی طالبان کی بھی مختلف گروپ ہیں. اچھا، ترجمان جماعت احمدیہ محترم سلیم الدین صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ آج ایک پریس کانفرنس میں میڈیا میں ایک عالم دین جو ہے کسی دینی جماعت کے عالم، انہوں نے آج پھر آ کر میڈیا میں یہ کہا ہے کہ جی جماعت احمدیہ کے ہر رکن جو ہے وہ واجب القتل ہے، احمدی جو ہے واجب القتل ہے. اب یہ جو دہشت گردی ہوئی جمعہ کے روز، اس کو تھوڑا سا
وہ کہہ لیں کہ آگ میں مٹی کا تیل ڈالنے والی بات نہیں ہے، اس کو تھوڑا سمجھتے آپ؟ اصل میں حق صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہی جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا جی کہ جی یہ احمدی جو ہیں واجب القتل ہیں، ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں ہی نے یہ زہر پھیلایا ہے ہمارے ملک میں. پاکستان میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا. یہ پچھلے چند دہائیوں سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی وہ شیعہ کافر، کہیں دیکھیں یہ سنی کافر، اور یہ ایک عقیدہ ہے کسی کا، آپ نے اقلیت قرار دے دیا تو آپ کیا انسانوں سے جینے کا حق بھی چھینیں گے؟